جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں جو اسلام حسین سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب دوست باپ خیریت سے ہوں گے۔ کل قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد ہوئی رات کو اور کامیاب ہوگی، اور جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کہیں کہ وہ گھر چلے گئے، اور یہ تقریباً پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا وزیر اعظم ہوا ہے کہ جو بغیر ساز و سامان کے اپنے گھر گیا۔ یعنی کہ جب وہ صحافیوں کا کہنا یہ کہ جو 6 صحافی تھے جن کو یعنی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا تھا، جن کے ساتھ میٹنگ کی گئی اور ان کو جو امریکی سازش کے متعلق آگاہ کیا گیا اور ان کو خط دکھایا گیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ خان صاحب آپ کا سامان نہیں لے کے جائیں گے، تو وہ ہلکا سا مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میرا سامان نہیں ہے، میں جب آتا ہوں تو میرے پاس ایک ڈائری ہوتی ہے صرف، اور یہ میں ڈائری اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں اور کوئی سامان نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً پاکستان کی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے کہ جس نے جاتے وقت وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی سامان نہیں لے کر گئے، اور نہ ہی وزیر اعظم ہاؤس میں وہ سامان لے کر کوئی آئے تھے۔ کہ آپ سامنے گزشتہ گورنمنٹوں میں ایون نواز شریف کے دور میں وہاں پہ باقاعدہ بینسیں رکھی گئی تھی، سینکڑوں گاڑیاں تھیں جو کہ عمران خان کے گورنمنٹ نے آ کے وہ بیچی، کو جو 3-4 بینسیں تھیں اور سینکڑوں گاڑیاں تھیں جو مختلف وزارتوں کے لیے، مختلف صحافیوں کے لیے، اپنے خاندان استعمال کے لیے، ذاتی استعمال کے لیے رکھی گئی تھی۔ اور یعنی کہ جب نواز شریف صاحب مری ہوتے تھے تو لاہور میں کھانا پکتا تھا سیڑھی پائے، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پہ یعنی کہ مری میں جاتا تھا۔ یعنی کہ سرکاری املاک کو ذاتی املاک سمجھ کر یوز کیا گیا، اور یعنی کہ ایک اس طرح یعنی کہ مال کو یوز کیا گیا، اس طرح سرکاری کے کو یوز کیا گیا کہ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ کہ یہ تقریباً پہلا وزیر اعظم ہوا ہے جو کہ صرف ایک اپنی ذاتی ڈائری جو ساتھ لے کر آتے تھے ہاتھ میں، اور وہ ذاتی ڈائری ہاتھ میں لے کر گئے، اور یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اور کل 11 تاریخ ہے، کل شہباز شریف صاحب شاید وزیر اعظم بن جائیں گے۔ مگر یہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اور یعنی کہ سازش آپ کے سامنے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب حکومتی وزراء سپریم کورٹ جاتے ہیں جن کے ٹائم اپیل دے کر کے یعنی کہ آپ اپنے فیصلے پہ یعنی کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، نظر ثانی کی اپیل کی، وہ کہتے ہیں کہ عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کل آئیں، مگر صرف شہباز شریف صاحب کے لیے رات کو 10:30 بجے عدالت لگا دی جاتی ہے، اور جناب عطا بلیار صاحب چیف جسٹس صاحب تقریباً 11 بجے حاضر ہوتے ہیں، رات کے 11 بجے 12 بجے تک 12:30 تک عدالت لگی رہتی ہے۔ یعنی کہ یہ سب کیا ہے، یہ کہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے، قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ کو جس کے اوپر فیصلہ دیا گیا صرف سازش کے تحت کہ ان کے اوپر یا خط کے اوپر جس کے اسپیکر نے اپنی رولنگ دی، خط کو مس کیا، اس کے اوپر بات ہی نہیں کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کی جو وزراء تھے، عمران خان صاحب تھے، ان کی بات سنی نہیں، ان کے موقف سنا نہیں، اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اور یعنی کہ علی محمد خان صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے بہت بڑی بات کی کہ ہم حسینی ہیں، حسین کے پیروکار ہیں، اور آپ یزید ہیں۔ اور تقریباً ایسا ہی ہے کہ جب یزید تھا وہ طاقت میں تھا، اس کے ساتھ لوگ زیادہ تھے، حسین حق پہ تھا اور اس کے ساتھ لوگ کم تھے، مگر یزید مٹ گیا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اگر فرضی جیت اپوزیشن کی ہوئی ہے، یہ فرضی جیت ہے، اصل جو جیت ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے کہ آپ کے سامنے کہ مسجد اقصیٰ کا امام، کچھ چھوٹی معمولی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ کا امام کہہ رہا ہے کہ خان صاحب ہم آپ کے مقروض ہیں، فلسطین کا بچہ بچہ آپ کی دعائیں کرتا ہے۔ بنگلہ دیش میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، سعودی عرب میں، تمام بڑی مساجد میں عمران خان صاحب کے لیے دعائیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم کہیں کہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ دعا قبول ہوئی ہے، یہ دعا قبول ہوئی ہے تو عمران خان کو یعنی کہ منظر عام پہ آیا اور اپوزیشن کی جیت ہوئی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر دعا قبول نہ ہوتی تو یہ اپوزیشن کبھی بھی جیت نہ ہوتی۔ اس جیت کے سامنے جو جیت کر یعنی اقتدار نے بیعت کر ان سے ثابت کر دیا ہے کہ ہم واقعی ہی امریکی غلام اور پاکستان کے غدار ہیں، کیونکہ اگر یہ دعائیں قبول نہ ہوتی یہ کبھی بھی ایکسپوز نہ ہوتے۔ جو بندے نے جس بندے نے یعنی کہ عمران خان کی مخالفت کیا، خواہ وہ صحافی ہے، خواہ وہ سیاستدان ہے، یا وہ کسی بھی یعنی شعبے سے طرح رکھتا ہے، وہ ایکسپوز ہوا ہے۔ وہ ایکسپوز کیسے ہوا ہے؟ وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول ہونے کو ایکسپوز ہوا ہے۔ اگر یہ ایکسپوز نہ ہوتے تو کبھی بھی کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یعنی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یعنی کہ عدالتیں بھی ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ کسی بھی ملک میں کسی کا ضمیر خریدنا، ہارس ٹریڈنگ کرنا یہ جرم ہے۔ یعنی کہ اگر ایک بندہ ہارس ٹریڈنگ کر رہا ہے، ضمیر خرید رہا ہے، وہ خرید رہا ہے، آپ کے سامنے پیسہ لگا رہا ہے، سطح بازی ہو رہی ہے، سودے بازی ہو رہی ہے، اور آپ آنکھیں باندھ کے چپ کھڑے ہیں،
تو یہ قانون کے آئین کے منافی ہے، اور یہ توہین عدالت کہہ لیں، آئین کی توہین کہہ لیں کہ یہ ہے۔ اور جو توہین عدالت کی بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑی توہین عدالت عطا بندیال نے چیف جسٹس نے خود کی ہے کہ آئین کو رون کر، آئین تو توڑا ہے، چیف جسٹس نے توڑا ہے آئین کو، کہ اس کے سامنے ہارس ریڈنگ ہو رہی ہے، اس کے سامنے لوگوں کے ضمیر ووٹ خریدے جا رہے ہیں، مگر انہوں نے خان صاحب کے فیصلے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ جو فیصلہ سنانے کے بعد وہ جو سازش کے تحت رولنگ مس کی گئی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یعنی سازش تو ہوئی ہے۔ خان صاحب نے جاتے وقت 6 صحافیوں کا اجلاس بلایا، ان سے ایک میٹنگ کی، ان کے سامنے خط رکھا، قومی اسمبلی کے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کو خط بھیج دیا گیا، اور یعنی کہ آرمی چیف کو تو پہلے خط بھیج دیا گیا ہوا ہے، اس کے بعد عدالتوں کو خط بھیج دیے گئے، اسپیکر کو خط بھیج دیا گیا، اب یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے خط ہے، یہ امریکی سازش ہوئی ہے۔ یعنی کہ اب آپ کا خیال ہے کہ عمران خان ہار کر گھر بیٹھیے گا، وہ گھر نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ آپ کے گھر تک آپ کا پیچھا کرے گا۔ وہ پیچھا سے کرے گا کہ وہ عوام کو، ان کے شعور کو مزید بیدار کرے گا، عوام کو اس قابل بنا دے گا، اور اس قابل تقریباً اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ حق کو اور یعنی کہ ظلم کو، نہ حق کو کا وہ فیصلہ کر سکتی ہے عوام، کہ عوام بتا سکتے ہیں کون حق پہ ہے اور کون یعنی کہ ظلم پہ اترا ہوا ہے، اور عوام کو اتنا شعور آ چکا، اور عوام کو وہ باہر نکالے گا امریکہ کے خلاف، آپ کے خلاف، داروں کے خلاف، لوتوں کے خلاف۔ جب آپ کے یعنی گلی کوچوں میں آپ کے خلاف نعرے بازی لگے گی، امریکہ غدار کے نعرے لگیں گے، جب یعنی طریقہ جب اعتماد پیش کی گئی اور عمران خان صاحب گھر گئے، تو اسلام آباد میں، کراچی میں مظاہرے ہو رہے تھے، اور یعنی کہ امریکہ غدار کے نعرے لگ رہے تھے، جو امریکہ کا یار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے کے نعرے لگ رہے تھے۔ مگر یہ کون ہے یار؟ غدار کون ہے؟ وہی لوگ غدار ہیں، اور وہی لوگ امریکہ کے یار ہیں جو آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل علی محمد خان صاحب نے بہت بڑی بات کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو مخاطب کر کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ ہمارے لیے قابل احترام، مگر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیڈر کو یہودی کا جد کہتے تھے، یہودی کہتے تھے، امریکہ کا یار کہتے تھے، مگر میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ کون ہے امریکہ کا یار کون ہے، اور یہودی ایجنٹ کون ہے، اور ملک سے غداری کون کر رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے الزامات مولانا فضل الرحمان صاحب لگاتے تھے عمران خان صاحب سے۔ مگر جب عمران خان صاحب کے گھر جانے کے بعد علی محمد خان تک 15 منٹ کی اسپیچ تھی، اور اس اسپیچ میں علی محمد خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کر کے بولا کہ آپ بتائیں کون ہے امریکہ کا غدار؟ مگر کسی کی ہوٹنگ تو کر رہے تھے، نعرے بازی تو کر رہے تھے کہ اس کی آواز نہ آئے، مگر کسی میں اتنی جرت نہیں تھی، مولانا فضل الرحمان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ بات کا جواب دے سکتے۔ اگر وہ سچے تھے، اپنے حق پہ تھے، تو بتاتے کہ امریکہ کا یار کون ہے، امریکہ کا غدار، پاکستان کا غدار کون ہے، اور یہودی ایجنٹ کون ہے، اور ثابت کر دیا ساری اپوزیشن جماعتوں نے مل کے، اور فضل الرحمان نے خود ثابت کر دیا کہ عمران خان ایک سچا حب وطن آدمی ہے، اور ہم امریکہ کے غدار ہیں۔ وہ فضل الرحمان کا چہرہ بتا رہا تھا، اترا ہوا چہرہ، ایون کہ جیتنے کے بعد بھی فضل الرحمان کا جو چہرہ تھا وہ یعنی کہ اترا ہوا تھا، اور وہ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی یعنی کہ کارنامے پہ شرمندہ ہے، اور وہ یعنی کہ علی محمد خان کا ایک جو لفظ تھا اس کو تیروں کی طرح لگ رہا تھا، اور وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ یار یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم نے کیا کر دیا، ہمارے اوپر غداری کا تھپا لگ گیا۔ یعنی کہ علی محمد خان صاحب ڈائریکٹلی ان کو مخاطب کیا ہے، اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں بھی امریکہ کا غدار کون ہے، یہودی ایجنٹ کون ہے، اور جو بندہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے سازش کر کے، امریکہ کے پیسے کے اوپر سازش کر کے، اور یہ بہت بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہے، اور یعنی کہ باہر کی ملکوں کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی بندہ بھی 2-4 ارب روپیہ خرچ کرے اور حکومت کا تختہ پلٹا دے۔ یعنی کہ یہ امریکہ کو بھی یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ ہماری ویلیو کوئی نہیں ہے، ہماری پارلیمنٹ کی، ہماری عدالتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ جب بھی چاہیں 2-4 ارب روپیہ، 5 ارب روپیہ خرچ کریں، اور ہماری حکومت کا، ہمارے پاکستان کو حکومت کا تختہ پلٹا سکتے ہیں۔ آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا، یعنی کہ آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب ڈرون حملے ہوتے اور امریکہ نے اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا، اور آبتہ بعد بغیر پوچھے، بغیر کسی نوٹیفکیشن کے، بغیر کسی خط کے، بغیر پرمیشن کے، یہ میں نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، اور یعنی کہ آ کے آپریشن کیا اسامہ بن
اسامہ کا. تو یعنی کہ یہ آپ اپنے اوقات دیکھ لیں, اپنی ویلیو دیکھ لیں کہ آپ کے گھر یعنی کہ آپریشن کر جاتا ہے, ڈرون حملے کرتا ہے, اور آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے, آپ کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ آپ یعنی کسی کو مذمت ہی کر سکیں, آپ یعنی کسی کو پوچھ ہی سکیں. مگر آج کے دور آپ اپنی ویلیو دیکھ لیں کہ یعنی ایک خط لکھا جاتا ہے, اور یعنی کہ آپ کا لیڈر, آپ کا وزیر اعظم کتنا واویلا کرتا ہے, کتنا شور کرتا ہے, کتنا احتجاج کرتا ہے, پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے, اور وہ آپ یعنی کہ سامراج کے سامنے کہہ رہا ہے ابسلیوٹلی ناٹ, یعنی کہ وہ ایک وہاں پہ انٹرویو کر رہا ہے, اور وہاں پہ بیان کہہ رہا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں, ہم اگر یعنی کہ امریکہ کے ساتھ بات کریں گے تو برابری کے لیول پہ بات کریں گے, دوستی کے لیول پہ بات کریں گے, اس کے غلام بن کے بات نہیں کریں گے. یعنی کہ 1857 سے لے کر 1947 تک جو سب سے مقبول ترین ملک کے اندر یعنی کہ برصغیر کے اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم یعنی کہ سامراجی نظام قبول نہیں کریں گے. سامراجی نظام اگر ایک وضاحت دے دیتا ہوں کہ سامراج جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ یعنی کہ دوسرا کوئی غیر ملک کو آپ کے ملک کے اوپر حکومت کرتا ہے, اپنے من مانیاں کرتا ہے, اپنے فیصلے کرواتا ہے, تو اس کو بولتے ہیں سامراج. یعنی کہ ہندوستان کا, سکھوں کا اور مسلمانوں کا صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ سامراجی نظام ناقابل قبول ہے. تو اور یعنی کہ اس سلسلے میں 1997 میں پاکستان بنا, ہندوستان بنا, ٹھیک ہے. تو آج پھر یعنی کہ سامراجی نظام خود مسلط کر لیا. برطانیہ سے تو آزادی حاصل کر لی, قائد اعظم نے برطانیہ حاصل کر لی, مگر بعد میں قائد اعظم کی قوم نے اپنی ضمیر بیچ کے انہیں انگریزوں کی یعنی کہ امریکہ کی پھر غلامی قبول کر کے امریکہ کی غلامی کا توغلے میں ڈال دیا. وہ بھی آپ کو وقت یاد ہوگا کہ جب یعنی کہ امریکی کونسل نے یہ کہا تھا, نواز شریف کو کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے ڈالر کے لیے اپنی ماں بیچ دیتے ہیں, یعنی کہ ڈالر کے لیے اپنی ماں بیچ دیتے ہیں, اور کسی میں اتنے جھوٹ تھے کہ اس بات کی مذمت کرتے. صحافیوں نے یا کوئی اپنی جماعتوں نے واویلا کیا, یعنی کہ نواز شریف کو پریشرائز کیا کہ اس کو مذمتی بیان دیں, مگر وہ اپنا ایک مذمتی بیان نہیں دے سکے. یہ اوقات تھی نواز شریف کی. اور آپ کے سامنے عمران خان کی ویلیو سامنے ایک خط بھیجتے ہیں, خط بھیجتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گھر بھیج دو, آپ کی ساری غلطیاں معاف. تو عمران خان کیا کہتا ہے کہ ہماری غلطیاں معاف کرنے والا اوپر اللہ ہے, آپ نہیں ہیں, اور ہم آپ سے نہیں ڈرتے, ہم کو آپ کے غلام نہیں ہیں جو ہم آپ کی بات مانیں. روس کے دورے کو ایک بہانہ بنایا گیا, جو اصل بات وہ بیچ میں اور تھی, وہ یہ تھی عمران خان کی تکلیف ہوتی کہ عمران خان امریکی غلامی قبول نہیں کر رہا تھا, اور عمران خان کو ہٹانے کے لیے تمام اپوزیشن کو خریدا گیا, اور یعنی کہ ایڈی چوتھی کو زور لگا کے عمران خان کو گھر بھیجا گیا. اگر آپ کے سامنے اتنا زور لگا کر یعنی ایک بندے کے اوپر اتنا پورا امریکہ لگا ہوا ہے, پورے ملک کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں, اور پھر ایک بندے کو آپ گھر بھیجتے ہیں, تو سمجھیں کہ وہ سچا ہے اور آپ جھوٹے ہیں. اصلاح الدین کا یہ قول ہے کہ اگر آپ کا لیڈر, آپ کا یعنی کہ حکمران غیر ملکی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جائے تو سمجھے وہ آپ کا حکمران سچا دلیر ہے, لیکن یعنی کہ بے باک ہے. تو یہ آپ کو نقصان ہوگا, ملک کے پاکستان کو نقصان ہوگا اگر یہی رویت قائم رہی. تو یہ آپ کے لیے ایک پیغام میسج یہ ہے کہ یہ مت بھولیں کہ خان یعنی کہ چپے گھروں بیٹھ جائے گا. یہ کل اتوار کو بھی جلسہ ہے, یعنی کہ احتجاج ہے اپوزیشن کے خلاف اور امریکہ کے خلاف, اور نیکسٹ بھی وہ یعنی پلاننگ کر رہا ہے آپ کو تاحیات نہلا کرانے کی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.